السلام علیکم۔ آج حافظ صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج الیکشن کمیشن میں جو ہماری جو سیٹس پر جو بے ضابطگیاں تھیں اس حوالے سے آج ہیئرنگ تھی، اور بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی معاملہ کہاں پہنچا۔ تو حافظ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ نعیم بھائی، یہ بتائیے گا کہ آج ہیئرنگ میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیسی رہی، کیا آؤٹ کم نظر آتا ہے؟ تو اس حوالے سے روشنی ڈلیے گا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پورا دن ہمارا بہت مصروف گزرا ہے۔ صبح ہم یہاں پہنچے تھے اور ہماری پوری ٹیم، سیف الدین صاحب، راجہ عارف سلطان صاحب، مدثر بھائی، یہ سب لوگ رات کو ہی آ گئے تھے۔ آج بہت امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی ہماری ان 6 سیٹوں کے حوالے سے جو ابتدائی طور پر الیکشن کمیشن سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اور انہوں نے اس کو قبول کیا تھا اور اس کے نتائج روک کر اپنے پاس لے لیا تھا۔ آج بڑی اہم باتیں سامنے آئیں، چونکہ پریزائڈنگ افسروں کو بلایا گیا تھا فارم 11 اور 12 کے ساتھ۔ تو ہوا یہ کہ 7 تاریخ سے لے کر 22 تاریخ تک کا وقت تھا، اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ پریزائڈنگ افسر بھی پیش ہوں اور رزلٹ بھی RO ان کو فارم 11 فارم 12 کے پیش کریں۔ 10 دن تک انہوں نے رزلٹ نہیں دیے۔ 17 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں رزلٹ جمع کرائے اور ہمیں 20 تاریخ کو رزلٹ وہاں سے ملے۔ جب ہم نے وہ دیکھے تو پتا چلا کہ یہ تو انہوں نے ملٹیپل نمبرز میں جو ہے دھاندلی کی ہے اور نتیجے تبدیل کر دیے ہیں، اور پریزائڈنگ افسروں کو استعمال کر کے ان کے انگوٹھے وغیرہ لگوائے ہیں اور نتیجہ اپنی مرضی کا بنا دیا ہے۔ شروع میں دیکھ کے تو ہماری ٹیم پریشان ہوئی کہ ہم کیسے مینیج کریں گے، لیکن پھر راتوں کو جاگ کر سب لوگوں نے محنت کے ساتھ اس پوری ورکنگ کو کیا، اور آج پھر یہ ہوا کہ ہم نے سارے اوریجنل ڈاکومنٹ پیش کیے، فارم 11 اور 12، اور ایک پریزائڈنگ افسر جو اس وقت وہاں اویلیبل تھے ان کو بلا کر چیف الیکشن کمشنر اور ان کے 4 ممبر آج موجود تھے، اور ان سے پوچھا گیا۔ اب عجیب سی باتیں سامنے آئیں۔ کوئی پریزائڈنگ افسر آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی یہ جو اوریجنل فارم 11 ہے جو جماعت اسلامی کے پاس ہے، اور ایک فارم 11 وہ ہے جو آپ کے پاس ہے، تو وہ آپ والا کہاں ہے؟ تو وہ ان میں سے کئی لوگوں نے کہا ہم نے تو وہ RO کو دے دیا تھا۔ RO سے پوچھا وہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو نہیں ہے موجود، کاپی موجود ہے۔ تو پہلا سوال ہی یہ پیدا ہوا کہ بھائی اوریجنل فارم 11 کہاں ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے؟ تو وہ موسٹلی ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ چیز بالکل کلیئر ہو رہی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پریزائڈنگ افسر سے پوچھا گیا کہ آپ کا جو یہ کاپی والا فارم 11 میں آپ کا سائن ہے، اس نے کہا ہمارا سائن ہے، اور جو جماعت اسلامی کے پاس فارم ہے جس پہ انگوٹھا آپ کا ہے، تو بعض لوگوں نے تو دیکھے بغیر ہی کہہ دیا کہ نہیں ہمارا نہیں ہے۔ بعض نے دیکھ کر کہا کہ لگتا تو میرا ہی ہے لیکن یہ میرا نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ سائن اندازہ تو یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہیں لیکن یہ ہے نہیں ہمارے، اور بعض نے اس سے کھلا انکار کر دیا۔ اور اس سے بات اگر آپ اپیرنٹلی دیکھیں تو بالکل واضح ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن اور سارے ممبرز یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑی جعلسازی کی گئی ہے۔ ایک جو اسسٹنٹ کمشنر تھے انہوں نے بہت زیادہ بات کرنے کی کوشش کی کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی، ہمیں بار بار بلایا جا رہا ہے، ہمیں بہت کام کرنے ہوتے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اتنے سارے ریزلٹس کو مینیج کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے ان کو نہ صرف یہ کہ معطل کر دیا بلکہ ان کو وہاں سے نکال بھی جائے، ان کی پھر انہوں نے معافی مانگی تو معافی بھی قبول نہیں کی، اور یہ کلیئر میسج وہاں پر الیکشن کمشنر نے دیا، چیف الیکشن کمشنر نے، کہ اگر یہ جعل سازی پکڑی گئی، یہ انگوٹھے اگر میچ ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 2 علیحدہ علیحدہ رزلٹ بنائے ہیں، تو نوکری سے بھی جاؤ گے اور جیل بھی جاؤ گے۔ اب سچویشن بہت اس وقت اصطلاحات سے بڑی اہم ہو گئی ہے کہ اب یہ پریزائڈنگ افسر یا تو یہ سچ بول دیں آ کر، یا پھر جو ہے یہ جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی اپنے اس ووٹ کا تحفظ کرے گی، اور ہم نے یہاں تک بات کو پہنچا دیا ہے۔ مزید بھی جو پریزائڈنگ افسر رہ گئے ہیں تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم اپنے طور پر ان لوگوں کو بلا لیں گے، پھر ہم اس کو ٹیلی کریں گے۔ 28 تاریخ کو فائنل آرگومنٹس ہوں گے جو جماعت اسلامی کی طرف سے بھی دیے جائیں گے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی دیے جائیں گے، اور انتظامیہ اور ROs کی طرف سے بھی دیے جائیں گے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو آج کی ہیئرنگ بہت حوصلہ افزا تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اس کا تعاقب کیا ہے، پیچھا کیا ہے، اگر ہم یہ نہ کرتے تو شاید یہ چیزیں اس طرح سے سامنے نہیں آتی جیسا ماضی میں ہوتا ہے۔ ہمارا پیچھا کرنے سے ایک تو ہم اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے بھی ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ اب دھاندلی اس طرح سے نہیں کی جا سکے گی۔ ہم ایک ایک چیز کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، اور ہم کراچی کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، سب سے زیادہ ووٹ لوگوں نے ہمیں دیے ہیں، سب سے بڑی جماعت ہیں، سب سے زیادہ سیٹیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اب ہم الیکشن کے اس پورے عمل کو یرغمال نہ بننے دیں، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ آج میں خود بھی پیش ہوا تھا، اور میں نے ریکویسٹ کی چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہ بھائی آپ نے تقریباً 5-6 ہفتے ہو گئے ہیں اور بائی الیکشن کا اعلان نہیں کیا ہے۔
تو बाय इलेक्शन का ऐलान आपको करना चाहिए और ये काम आपको अगले दिन कर देना चाहिए था। और मैंने ये बात कही कि बाज लोग जो है इलेक्शन को कलअदम करने की बात कर रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन किसी भी वजह से अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करता तो ये उसकी साख खराब होगी, उन लोगों को तकवीयत मिलेगी कि जो इतनी मुश्किल से हमने ये इलेक्शन करवाया है, और उस पर उनके हौसले बढ़ेंगे। और मैंने उनको याद दिलाया कि भाई हम तो मुसलसल लगे हुए हैं, मुसलसल आपके पास आ रहे हैं, पीछे लगे हुए थे कि इलेक्शन कराएं और बिलाखिर आपने इलेक्शन कराया, हमने आपको अप्रिशिएट किया। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस प्रोसेस को मुकम्मल करें, डिलेज खत्म करें, ताकि कराची में जो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है इसमें उनका जो इलेक्टेड मेयर है और पूरी टीम है वो काम करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने मुझे मेरी बात के जवाब में ये बात कही कि आपकी एप्लीकेशन बाई इलेक्शन के हवाले से आ गई है 11 यूसीज के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, और हम इस पर जल्द फैसला करेंगे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल मेरिट पर इन यूसीज का फैसला करेंगे जिनकी हेयरिंग हमने आज की है, और इंशाल्लाह हम बिल्कुल मेरिट के मुताबिक फैसला करेंगे। हम जाहिर है उनकी जाहिर के ऊपर ही यकीन भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये वाजे कर देना चाहते हैं कि अदल और इंसाफ की बुनियाद पर फैसला होगा तो हम उसको मेरिट पर कबूल करेंगे। लेकिन अगर कोई दबाव डालने की कोशिश की गई तो हम उसको एक्सपोज भी करेंगे, और अगर दबाव में इलेक्शन कमीशन आएगा तो भी जाहिर सी बात है कि हम आराम से नहीं बैठेंगे। तो मेरा ख्याल है आज हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है, जिस पर मैं तमाम कारकुनान जमात इस्लामी कराची के अवाम को खास तौर पर मुबारकबाद देता हूं। इंशाअल्लाह पेशरफ्त होगी, बिलाखिर मेयर जमात इस्लामी का बनेगा और कराची में डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमने जिस काम का बेड़ा उठाया है, लोग समझते थे कि इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन हो गया है। लोग समझते थे कि हम जीत नहीं सकेंगे, हम जीत गए हैं। लोग समझते थे कि हमारी सारी यूसियां छीन ली गई हैं, हम एक एक यूसी का दिफा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसको हासिल करेंगे और आगे के मराहिल भी पूरी तरह से तय होंगे। लोगों को उम्मीद दिलाएं, काम शुरू करें, राब्ता अवाम करें, मर्दमशुमारी के हवाले से अपना रोल प्ले करें, अवेयरनेस लोगों में पैदा करें और मोहल्ला कमेटियां बनाएं, लोगों को अपने साथ मिलाकर इन्वॉल्व करें। इस शहर को बदलना है। इंशाअल्लाह ये शहर बदलेगा तो मुल्क बदलेगा और इंशाअल्लाह ताला हम पेशरफ्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैसेज मेरा जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं और एक उम्मीद पैदा करें। इंशाअल्लाह मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया नईम भाई। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो आज आपका वीडियो लाइव सेशन है, इसको जो लोग भी देख रहे हैं वो ज़रूर इसको शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ये जो अपडेट है और पूरा शहर जो है इस हवाले से सवालिया निशान बना होता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पेशरफ्त हुई है जो कि हौसला अफजा है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो इसको मजीद हम जो है वो जल्द अज जल्द इसको इस सारे मराहिल